نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج پوری دنیا اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اس زمین کو بہت ترقی دی، ان فضاؤں کو بہت ترقی دی، اور دنیا کی چیزوں کو ہم نے بہت زیادہ ترقی دی۔ دنیا کو ہم نے بے شمار حسن سے نواز دیا ہے، لیکن انسان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ اس نے اس دنیا کو وہ حسن دینا تھا جو اس سے اس کا پروردگار چاہتا ہے۔ دنیا کو حسین بنانے کی جو محنت ہم کر رہے ہیں، اس محنت کا تقاضا ہم سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اس زمین کے پہاڑوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، اس کے میدانوں کو بنایا، ریگستانوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، اس کی ہواؤں کو بنایا، فضاؤں کو بنایا، اس کی تمام تر مخلوقات کو بنایا تو انتہائی خوبصورت بنا دیا، انتہائی اعلیٰ حسن دیا ہے اس زمین کو۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور سب سے اگر حسین کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ انسان۔ انسان کی شخصیت کو، اس کی قد و قامت کو، اس کے اعضاء کے تناسب کو اگر دیکھا جائے تو اس جیسی حسین تخلیق اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ انبیاء کرام جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین اور سب سے اشرف ترین شخصیات ہیں، چونکہ وہ بھی انسان تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اگر میری مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین کوئی مخلوق ہے جس کو میں نے حسین ترین شکل میں بنایا ہے تو وہ انسان۔ تو اس کائنات کے اندر حسن کو تو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے قائم اور دائم رکھا ہے، انسان کے لیے اس کائنات کو حسین بنایا۔ اب انسان اس کائنات کے جو حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اقدامات اٹھا سکتا ہے وہ اپنے بہترین اور عمل کے ذریعے سے، بہترین کردار اور عمل کے ذریعے سے کر سکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف انسان نہیں آنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ زمین کی چیزوں کو ہم نے زمین کے لیے حسن بنایا تاکہ ہم ان انسانوں کو آزمائیں کہ ان میں اس حسین زمین میں رہنے کے بعد کون آدمی اچھے اعمال کرتا ہے۔ سب سے حسین انسان کو بنایا اور انسان سے یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ نے اپنے اعمال اور اپنے کردار کو اچھا کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں اس کائنات کے اندر پیدا کرنے کے بعد، اور آپ کی پیدائش کے عمل اور آپ کے موت کے عمل کو ہم نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ ہم آپ میں یہ ججمنٹ کریں، آپ کے حوالے سے ہم دیکھیں، آپ کو اس انداز سے چیک کریں کہ آپ میں سے کون آدمی بہترین کردار پیش کرتا ہے، بہترین اخلاق پیش کرتا ہے، بہترین ایمان پیش کرتا ہے، بہترین اسلام پیش کرتا ہے۔ اگر ہم یہ پوائنٹ اپنی زندگی کے اندر بہترین طریقے سے اور عمدہ طریقے سے لے لیتے ہیں اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اور اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو ہم خوبصورت بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کائنات کو حسین بنا دیا۔ لیکن اگر ہم کائنات کی چیزوں اور اس زمین کو، اس کی اشیاء کو مزید حسین بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اپنے کردار کے ذریعے سے اس کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں، اس کے خالق اور مالک کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی ناراضیوں کو مول لیتے ہیں،
جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں جیرن ہو جاتی ہیں، ہماری سوچ منتشر ہو جاتی ہے، ہمارے لیے خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کائنات کے حسن کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا، نہ ہی اپنی زندگیوں کے اندر کوئی اضافہ کیا ہے، زندگی کے حسن میں کوئی اضافہ کیا ہے۔ ہم نے تو کائنات کے حسن کو بھی برباد کر دیا اور اپنے حسن کو بھی برباد کر دیا۔ اور اگر انسان اپنے اخلاق و کردار اور ایمان و اسلام کے اوپر غور کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہترین مسلمان بناتا ہے، بہترین انسان بناتا ہے، جس سے اس کا اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کی دیگر مخلوقات بھی راضی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے اپنے حسن میں بھی اضافہ کر دیا، زمین کے حسن کے اندر بھی اضافہ کر دیا، کائنات کے حسن کے اندر بھی اضافہ کر دیا، اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھی پورا کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔